باب نبوت بند ہو گیا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے اسے بھی مان لیا۔ نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، اور ولی کا آنا تو ممکن ہے۔ تو اب کوئی شخص ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تعجب ہے؟ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں 2 نمبر اسی کا آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے ہیں، تو اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی ہیں۔ ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقوی ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، جو باقی لوگوں کا وہ مقسوم نہیں ہے۔ تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی ان کو۔ اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی النظر میں ہے وہ کرامت ہے۔ اب کرامت کا ظہور بھی 2 نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی جھوٹی بات منسوب تو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یا کوئی مکر، کوئی فن اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل، فریب اور دھوکے کے ذریعے سے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ 2 نمبر ہیں، یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں، ان کا انکار کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 1 لاکھ کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں؟ کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے معجزات پھیلا دے اپنے، ان جھوٹے معجزات کا ہم انکار کریں، تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے معجزات کا بھی انکار کر دیں؟ یہ تو دانش مندی ہی نہیں ہے۔ اس طرح 2 نمبر لوگوں کے گڑھے ہوئے کلام کو، گڑی ہوئی باتوں کو، ان کے دجل و فریب کو، ان کی تلبیسات کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کے متبعین کی گڑی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دیں، جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دیں تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجئے، فن کے اعتبار سے الگ کیجئے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ بہار کے را گلی میں را مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسوؤں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے سناؤں۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی تو آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی تھی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ قال افریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست ہو جاتی تھی، تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ اللہ اکبر! 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔
ڈبیا بھی ہو اور جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا، بڑی بات تھی نا، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا، جو کتاب کو جاننے والا تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت پڑا ہوا تھا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یار حضرت سلیمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو شاہ نقش بند بخارے سے قابل میں نہیں آ سکتے۔ باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں، لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع۔ حضرت سلیمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں، اور مقتدی بن کے حضرت سلیمان مسجد اقصی میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلام کی یہ شان ہے، اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ 56-57 اسلامی ملکوں کی آزمائش ہے آج کی تاریخ میں، یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، جو زیادہ یتیموں اور بیواؤں پہ مشتمل ہے، جن کی اطراف کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جانب سمندر ہے۔ انہیں یہ راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے ہو، لیکن وہ اس آزمائش کو شعوری طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا آزمائش ہے، اس سے بھاگنا بنتا ہے یا رہ کر کے جان دینا بنتا ہے۔ تو وہ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے، اور دشمن خاص و برباد ہو جائے پھر بھی کامیاب، اور اگر وہ راہ حق میں شہید کر دی جائیں تو پھر بھی سرخرو۔ دونوں صورتوں کے اندر وہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب 56-57 اسلامی ملک جن کے پاس عسکری قوتیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، عالی نصب میزائل ہیں۔ 3 دنوں سے میرے دماغ میں ایک شعر گھوم رہا ہے، یہ سارے اسلحوں کو، یہ سارے لشکروں کو، یہ معاشی طاقتوں کو، تیل کے ذخائر کو، یہ قدرتی گیس کے ذخائر کو، یہ بڑی بڑی اکانومی جو ہے ہماری، اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں ہمارے پاس، تو میں دیکھتا ہوں تو اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو نہ یہ ہماری شمشیریں کام آ رہی ہیں، نہ ہماری تدبیریں یعنی ہماری سیاست کام آ رہی ہے، اور ذوق یقین ان کا کام آ رہا ہے، اور اللہ زنجیروں کو ذوق یقین سے کاٹتا ہے، تلواروں سے، شمشیروں سے، تیروں نیزوں اور بالوں سے زنجیریں نہیں کٹتی۔ رکھو تم اپنے تیر اپنے گھر، رکھو تلواریں اپنے گھر، رکھو نیزے اپنے گھر، رکھو یہ بڑے بڑے قیمتی ہتھیار تم سنبھال کے رکھو، ان کو مضبوط حصار میں رکھو، ہوا نہ لگنے دو، اللہ ان کے پتھروں میں طاقت ڈال دے گا، اللہ ان کو توانائی عطا کرے گا، تمہارا تاریخ میں نام بھی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، تمہاری آنکھوں پہ اقتدار نے پٹی باندھ کے رکھ دی ہے، تمہارا امتحان تھا تھوڑے سے خوف سے، زیادہ خوف نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے۔ علماء تفسیر نے لکھا مکمل خوف اگر ڈال دیا جائے تو کوئی سہار ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ امتحان ہی کیسے دے گا؟ تو اللہ امتحان اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے، تو تھوڑا سا خوف ڈالا۔ مسافتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آلات حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود ایک بیان بھی تول تول کے دیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ اللہ نے امتحان لیا تو سارے چہرے کھل کے سامنے آ گئے، عرب کہاں کھڑا ہے، عجم کہاں کھڑا ہے، اور وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوس رہا تھا اور میزائل نے اڑا دیا، وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی قسمت میں شہادت رکھی ہے، فتح رکھی ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ جانتے ہیں، آج نہیں تو کل فتح انہی کا مقصود ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہو،
اور ہر سمت اسلام کا پھریرا لہرا رہا ہو۔ یہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ، جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی ہے تو چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لے جاتی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی امرا فیا صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ میں دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین ہے، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کرنا ہے، اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، بات ختم۔ ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کا حکم ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بنانا ہے۔ اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو تو تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک مطیع بندہ بنانا ہے۔ تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے سلوک کر رہے ہو کہ ہمسائے ہیں اور اللہ رسول کا حکم ہے اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود بھی کہ اللہ رسول کا حکم ہے، لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں اجر عطا کرے گا۔ ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے ہو۔ تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین ہے، کیونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا، فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، تم اتنے کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہونی چاہیے، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں میں بہتریاں دے۔ تو یہ زندگی اچھی جیئیں، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان، انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی خوش قسمتی سے بتایا گیا ہے۔ اچھا اللہ آپ کو گھر دے، اس میں آسودہ رہیں، اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست ہو، تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں اس پہ راضی ہوں، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی ہوں۔ تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا شروع کر دے، بات ختم ہو گئی۔ اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشنیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں انسان کو، گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں، یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی کرم نوازی ہے اس کی، اور کتنی رحمت ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پہ رکھی۔ ہماری لوگوں سے ناراضگیاں ہیں، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراضگیاں بن جاتی ہیں۔ ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ فلاں 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 فلاں۔ اب ڈھونڈے ہماری اللہ کے لیے ناراضگی کتنے لوگوں سے ہوئی ہے، تو شاید ہمیں بہت کم لوگ ملیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے نہیں، اس طرح الحب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار
رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانج کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہوگی ان سے پیار۔ جب ہم شادی بیٹے کی بیٹی کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں تو یہ رشتہ داروں کے لکھ رہے ہیں، ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے۔ یہ گلی کے لوگوں کے لکھ لو، یہ کاروباری سرکل ہے، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلوز ہیں، یہ ہمارے سیاسی رابطے ہیں۔ ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں، اس کے رسول کے لیے کتنے لکھ رہے ہیں؟ اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا۔ احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے نصیب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ و یرضى للہ، کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت، اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار، اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا معیار یہ ہے، تو پھر وہ حقیقت ایمان کا نور پا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ذکر اور ان لوگوں کی بات چھڑے یا ان لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان لوگوں کی یاد آ جاتی ہے، یعنی ذکر الہی میں یہ یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں رب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پھر یہ اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہوتے، تم یاد رب کو کر رہے ہوتے ہو تو رب کے یہ دوست بھی ساتھ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر تم ان کو یاد کر رہے ہو تو ان کو یاد کرتے کرتے رب یاد آ جاتا ہے، کیونکہ تمہاری ان سے محبت ہی اللہ کے لیے ہے۔ اسلام کی، دین کی، ایمان کی خوبصورت اور مضبوط کڑی یہ ہے کہ تم کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ۔ یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے لگے، وہ تعظیم دینے لگے، وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، یہ تمہارا رب گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے، ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ کہا حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کرنے والے ہیں اور ہم تو باتیں کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے، اس میں تفضیل ہے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، محبت کی جو آخری حد ہے، اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے ہیں۔ جو اہل ایمان ہے وہ رب سے عشق کرتے ہیں،
وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت. اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے. تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانیں وار دیتے ہیں اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں. یہ ہے شدید محبت کا روپ. اس کا حکم ہوا جیسا ہوا. ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں آپ، کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے. تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ نہیں ہے تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے آگے. یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے. ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے بلاوا آئے گا، آپ پھر بھاگے چلے آئیں گے. تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھنے والا ہے. یار اللہ سے محبت بہت بڑی دولت ہے. آج اللہ سے محبت ہم بھول گئے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے اللہ کی محبت کا نام لے کر، جس طرح کہ ایک فکر ایسی بھی موجود ہے. لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر دی گئی. اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبہ اپنا سر رکھ دیا ہے اور پوری تندہی کے ساتھ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے. دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کرتی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہیں، لیکن کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان کو دیکھو. 1 فٹ کی ٹائل دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے. ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو. اور زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر دی گئی. اللہ اکبر. دیکھنے کو تو مٹی ہے، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کونپل کا رنگ سبز ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر شاخ، اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں، اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس، رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی. مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ گئے؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے. حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا. کیا خوبصورت بات کہی. سانے کزتی سلاتی می کند. کیسا کاریگر ہے، مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں. یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہا گیا وہ بھی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے، یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا ہے. یہ سیاہ گھنے بال، یہ خوبصورت چہرہ، یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا، یہ سب کچھ مٹی. یہ پھول مٹی سے نکلا، یہ انار مٹی سے نکلا. انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے. اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے آئی. کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے. تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا. اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے ہی بنی ہے. یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے
یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نا، درخت کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے۔ اپنے عزو کو دیکھ لیجئے، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی سے نکلی، زمین سے نکلی ہوئی دکھائی دے گی۔ غور کر لیں، تدبر کر لیں۔ اللہ اکبر! یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا مٹی سے نکلے۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا بدلنا۔ اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہوگی۔ کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے ہیں، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی ہے، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے ہیں، کبھی کوسے قزا کی رنگینیاں ہوتی ہیں، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی ہیں، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہے، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا رنگ ہیں، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی ہیں۔ ایک فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب جائے گا، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں۔ ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی ہے، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے؟ نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں،
سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ، اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی ہے، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔ تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو، اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی ہے، باطن کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات مرتب کر لیں گے، منظم ہو جائیں گے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو روکیں گے کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں نہ ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا لوگوں کو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں۔ تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ
اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ نے اسے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں۔ تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے، تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوغا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو۔ تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔ شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آگے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ، کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر۔ ظالم 2 راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرفیں گھیر لوں گا۔ تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز کا حکم صادر کیا گیا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔
انسان اشرف المخلوقات ہے. جتنی بھی مخلوقات کے انداز عبادت ہیں وہ سارے نماز کے اندر جمع کر دیے گئے. قیام، رکوع، قومہ، جلسہ، سارا کچھ نماز کے اندر جمع کر دیا گیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتوں کی 10 صفیں ہیں جو تعجب اور رشک کرتی. صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی نے اس کا مفصل تذکرہ فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے قیام میں ہیں، کچھ فرشتے قعود میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے میں ہیں. کچھ تسبیح کر رہے ہیں، کچھ تحلیل کر رہے ہیں، کچھ استغفار طلب کر رہے ہیں، کچھ ثنا کرتے ہیں، کچھ درود پڑھتے ہیں اور کچھ دعا مانگ رہے ہیں. جو رکوع کرتا ہے وہ ہمیشہ رکوع میں ہے، سجدہ اس کا مقصود نہیں ہے. جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہی رہے گا. جو تسبیح کر رہا ہے اس کا وظیفہ تسبیح ہی ہے. جو ثنا میں لگا ہے وہ ثنا کو ہی ساری زندگی قیامت تک اپنائے رکھے گا. جو استغفار طلب کر رہا ہے وہ استغفار میں ہی ہے. لیکن جب انسان نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ 10 صفیں جو فرشتوں کی ہیں یہ انسان پہ رشک کرتے ہیں، اس اعتبار کے کہ جو قیام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ میری نماز میں تو صرف قیام ہے، لیکن یہ انسان کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کی نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قعود بھی ہے. استغفار والے کہتے ہیں کہ میرے پاس صرف استغفار ہے. ثنا والا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ساری زندگی ثنا ہے، لیکن اس کی نماز میں ثنا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر استغفار بھی ہے، اس کی نماز کے اندر دعا بھی ہے، اس کی نماز کے اندر درود بھی ہے، اس کی نماز کے اندر سلام بھی ہے. تو اس طرح فرشتوں کی جو 10 صفیں ہیں جو مختلف نوعیت کے طرز عبادت میں لگی ہوئی ہیں، تو حضرت انسان کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. یہ کتنا اللہ کا مقرب ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے سارے طریقے اور اپنے کو پکارنے کے سارے انداز ایک انسان کو عطا کر دیے. نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حضرت شیخ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو لذت نماز میں ہے وہ کسی اور جگہ موجود نہیں ہو سکتی ہے. نماز کی فضیلت، مجد و شرف، اس کا انداز اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نماز تو مجد و شرف اور فضل و کمال کا سبب ہے ہی. جو اذان ہے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی. یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. قیامت کے میدان کے اندر جب لوگ چلیں گے تو سب سے اونچی گردنیں مؤذن اذان دینے والوں کی ہوں. بلکہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے ایسے عمل کی نشاندہی کیجیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا کن مؤذنا
تو مؤذن بن جا، پنجگانہ اذان دیا کر۔ اس نے کہا لا استطیع، میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ وقت پر آنا، سب نمازیوں سے پہلے آنا اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے اذان دینا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فرمایا کن اماما، اچھا پھر تو امام بن جا۔ اس نے عرض کی لا استطیع، میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا۔ تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا فقم بإزاء الامام، تو پھر امام کے پیچھے کھڑا ہو جانے والا ہو جا۔ تو اگر کوئی شخص جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ان تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ضرور اختیار کرنا پڑے، یا مؤذن بن جائے، یا امام بن جائے، یا امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا ہو جائے۔ تو نماز کی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، اذان کی اتنی فضیلت ہے۔ کل قیامت کے دن مؤذن حضرت بلال حبشی کی قیادت کے اندر جنت میں جائیں گے اور ان کی گردنیں لوگوں سے بلند ہوگی۔ بلکہ نماز کے لیے ایک مؤذن تو اذان دیتا ہے، اس کی تو برکتیں ہیں ہی۔ ایک حدیث میری نظر سے گزری، لا تسبوا الدیگ لأنہ یوقظ للصلاۃ، فرمایا کبھی مرغے کو گالی نہ دینا، یہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جو مرغا نماز کے لیے بیدار کرے وہ محبوب بن جاتا ہے، تو جو نماز کے لیے اذان دے وہ کتنا محبوب ہوتا ہے۔ وہ محبوب ہوتا ہے تو جو نماز جو مقصود ہے جو پڑھے پھر اس کو اللہ کی محبت کتنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ جب کوئی شخص ندا دیتا ہے، حدیث شریف میں لفظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو شخص ندا دے اور پھر جو اس کا جواب دے۔ حضرت بلال حبشی نے ندا دی، حضور کے ساتھ صحابہ تھے۔ جب حضرت بلال حبشی خاموش ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا من قال مثل ھذا یقینا دخل الجنہ، جس نے یقین کے ساتھ جو بلال نے کہا ہے وہ جواب میں کہے، یعنی اذان کا جو جواب دے دے، فرمایا جو یقین کے ساتھ اذان کا جواب دے دے، فرمایا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابھی نماز کی جو فضیلت ہے وہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ اذان دینے والے کی جو برکتیں ہیں اور اس کو جو مجد و شرف ملتا ہے، اور اذان کی جو پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جب اذان ملتی ہے تو وہ فوراً سارے کام چھوڑ کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ جن کے چہرے ستاروں اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوں گے، وہ ظاہر ہوں، لوگوں کی ایک جماعت ہوگی۔ فرشتے ان کو پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی ہم سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے تھے۔ تو فرشتے انہیں مبارک دیں گے اور جنت کا مجدہ دیں گے۔ پھر ایک جماعت اور آئے گی جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وقت داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی مسجد کی طرف چل دیتے تھے۔ فرشتے انہیں مبارک دیتے ہیں اور جنت کا مجدہ دیتے ہیں۔ پھر ایک اور جماعت آئے گی جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم وضو کر کے طہارت بنا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے تو اذان ہوتی تھی، یعنی ہم اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی، آنکھوں سے نابینے تھے لیکن جو روشنی دل میں تھی، جو بینا ہیں ان کے پاس بھی وہ اجالے کہاں ہو سکتے ہیں جو حضرت سعید بن المسیب کے پاس تھے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں 40 سال تک حضرت سعید بن المسیب نے جو ہے وہ تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہونے دی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر، یعنی جس طرح کبوتر ہیں مسجدوں کے اندر رہتے ہیں تو حضرت سعید بن المسیب کا یہ نام پڑ گیا تھا۔ حالانکہ
وہ آنکھوں سے نابینے تھے، لیکن انہوں نے مسجد کی حاضری کا اس طرح التزام کیا کہ ان کا نام ہی حمامت المسجد پڑ گیا تھا۔ بلکہ جب یزید نے مدینے کو اجاڑا ایام حرہ میں، جب اس نے 3 دن تک اہل مدینہ کو سخت پریشان رکھا اور اس کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر باندھے گئے، اس وقت جو بھی پکڑا جاتا اس کو قتل کر دیا جاتا، تو حضرت سعید ابن المسیب ان ایام کے اندر بھی مسجد میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا کون بتائے گا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا کون بتائے گا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ یہ بڑے خطرناک دن آئے ہیں، اور یہ یزید بدبخت نے جس طرح کربلا میں ظلم کیا، اس نے مکہ المکرمہ میں بھی ظلم کیا اور اس نے مدینہ رسول میں بھی ظلم کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے ظلم کی وجہ سے اذان اور اقامت نہیں ہوئی۔ حضرت سعید ابن المسیب آنکھوں سے نابینے تھے، اور جب بھی کوئی یزید کے فوجی آتے تو نابینا سمجھ کے چھوڑ جاتے۔ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ مجھے نمازوں کے وقت کا کون بتائے گا۔ اس مشکل وقت میں انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ کہیں نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ تو کہتے میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آئی اور اقامت کی آواز بھی آئی۔ تو جو شخص اہتمام کریں کہ ہم نے تکبیر اولا کو قضا نہیں کرنا ہے، ان کے لیے پھر اللہ یوں بھی اہتمام فرما دیتا ہے۔ ان حالات میں بھی ان کی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی، اور 3 دن تک گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے رہے۔ یہ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے، یہ ان کی عزت افزائی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح کیل ٹھکرا ہوتا ہے، وہ مسجدوں میں یوں وابستہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ مسجد کی حاضری سے قاصر ہو، بیماری کی وجہ سے اگر وہ مسجد میں نہیں آ رہے، اللہ کے فرشتے ان کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی تکریم ہے۔ بلکہ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه۔ فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے جو تیسرا شخص بیان فرمایا، حدیث طویل ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، اسے جب بھی ڈھونڈو مسجد میں ملے گا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی آبادی کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے، اس کا دل مسجد سے وابستہ ہے۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو اذان، اقامت اور مسجد، یہ نماز سے متعلقہ چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان متعلق چیزوں پر بھی وہ برکتیں اور وہ شرف رکھا ہے کہ انسان کی نجات کی یہ چیزیں ضمانت ہیں، تو پھر جو نماز ہے، نفس نماز، پھر اس کی کیفیت کیا ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبب بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعا، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو،
صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگیں؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگیں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر دیا، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ مومن دونوں جہانوں کا طلبگار ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں جھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں، آخرت میں نہ آئیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب ہے اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کر۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آگے آتی، جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے۔ لوگ کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائیں نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتى الله عنه كل خطيئة اصابها بوجهه واذا غسل ذراعيه كان كذلك واذا طهر قدميه كان كذلك۔ فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے، نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص اس کی صفائی ستھرائی کرے، ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامۃ منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے، تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے۔ یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے، اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں
یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے